آج کی ہماری کہانی ہے رمضان کا تحفہ۔ شہر کی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں 14 سال کا ایان اپنی امی فاطمہ بی بی اور 8 سال کی چھوٹی بہن نوری کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے ابو کا انتقال ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور تب سے ان کی امی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلا رہی تھیں، لیکن اس بار رمضان کا مہینہ ان کے لیے پہلے جیسا نہیں تھا۔ فاطمہ بی بی کئی دنوں سے بیمار تھیں۔ کمزوری کے کارن وہ زیادہ کام نہیں کر پا رہی تھیں اور گھر میں راشن بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ ایان اور نوری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایان ہر روز افطار کے وقت اپنی ماں کے پاس بیٹھتا اور دعا کرتا، یا اللہ میری امی کو جلدی ٹھیک کر دیں اور ہمارے گھر کی مشکلیں آسان کر دیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ خوشیاں لاتا تھا، لیکن اس بار گھر میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ نوری ہر سال عید کے نئے کپڑوں کی ضد کرتی تھی، لیکن اس بار وہ چپ چاپ اپنی ماں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن جب ایان مدرسے سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ماں بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایان کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے پچھلے مہینے کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے بچائے تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ پھل اور روٹیاں لے آئے تاکہ ماں اور نوری کا افطار اچھا ہو سکے۔ وہ بازار کی طرف چلا گیا۔ ہر جگہ رمضان کی رونق تھی۔ دکانوں پر کھجور، سوئیاں اور مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ لوگ جوش اور خوشی کے ساتھ خریداری کر رہے تھے، لیکن ایان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کو خرید سکے۔ اس نے ایک دکان پر جا کر کہا، چاچا مجھے کچھ روٹیاں اور تھوڑے کھجور چاہیے۔ دکاندار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، بیٹا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ایان نے جیب سے سکے نکالے، لیکن وہ بہت کم تھے۔ دکاندار نے افسوس کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، بیٹا اتنے پیسوں میں یہ سب نہیں آ سکتا۔ ایان اداس ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تبھی ایک بزرگ آدمی جو پاس میں کھڑے تھے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے ایان کو روکا اور پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ ایان، اس نے دھیرے سے جواب دیا، تم اتنی چھوٹی عمر میں خود سامان لینے آئے ہو؟ ایان نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا، میری امی بیمار ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بزرگ کی آنکھوں میں ممتا آ گئی۔ انہوں نے دکاندار سے کہا، بیٹے کو جو چاہیے اسے دے دو، پیسے میں دوں گا۔ ایان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا۔ اس نے بزرگ کو شکریہ کہا اور گھر چلا گیا۔ جب نوری نے کھانا دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ رات کے سمے جب ایان سونے جا رہا تھا تو اس کی ماں نے اسے پاس بلایا اور کہا، بیٹا خودداری سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر مشکلیں آئیں تو صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایان نے ان کی بات کو دھیان سے سنا اور من ہی من ٹھان لیا کہ وہ کچھ ایسا کرے گا جس سے ان کی تکلیفیں کم ہو سکیں۔ اگلے دن وہ مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ اور فطرہ بانٹ رہے تھے، لیکن ایان کے لیے کسی سے مانگنا آسان نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ محنت سے کمایا ہوا ہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تبھی مسجد کے امام حافظ صاحب نے اسے دیکھا اور پاس بلایا، بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایان نے دھیرے سے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ لیکن حافظ صاحب اس کی آنکھوں میں چھپی پریشانی کو سمجھ گئے تھے۔ ایان، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ، مدد مانگنا غلط نہیں ہوتا، خاص کر جب کوئی بہت پریشان ہو۔ ایان کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے حافظ صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ اگلے ہی دن حافظ صاحب نے محلے کے کچھ نیک لوگوں سے بات کی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ایان کے گھر پر راشن، دوائیاں اور کپڑے پہنچ گئے۔ جب نوری نے یہ دیکھا تو وہ خوشی سے ماں کے پاس دوڑی اور بولی، امی دیکھو اللہ نے ہماری سن لی۔ فاطمہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اس بار وہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیا اور کہا، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ عید کی صبح جب پورا شہر نئے کپڑوں میں خوشی منا رہا تھا، ایان نے اپنے پرانے لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنے اور مسجد چلا گیا۔ نماز کے بعد اس نے حافظ صاحب
को शुक्रिया कहा। हाफिज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली ईद तभी होती है जब हम अपने दुखों को भुलाकर दूसरों की मदद करें। अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि जब वह बड़ा होगा तो वो भी ज़रूरतमंदों की मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज उसकी मदद हुई थी। फातिमा बीबी ने अपने बेटे को देखा और महसूस किया कि अब उनका बेटा सच में बड़ा हो गया है। इस रमज़ान अयान ने सिर्फ भूख और प्यास ही नहीं सहन की, बल्कि उसने सब्र, उम्मीद और इंसानियत का असली सबक भी सीख लिया था। यही था रमज़ान का असली तोहफ़ा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।